ویسے تو مرزا صاحب کہتے ہیں ضعیف روایات اور منقطع روایات فتنہ ہیں، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن خود نہیں بچتے۔ وہ روایت ہم نے بیان کیا کہ اس روایت میں انقطاع ہے، جس روایت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی بیعت یا خلافت کے حوالے سے بات چیت کو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار ہے، کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار قرار دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو۔ یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا۔ کانا مروان الحجاز استعمل معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے، فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع بعد ابیہ، کہا کہ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں تو تم لوگ ان کی بیعت کرو۔ آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراع حسن وإن یستخلفہ فقد استخلف ابو بکر عمر۔ اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا، وقال عبد الرحمن سنت ہرقل کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ کیسر اور کسریٰ کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں۔ آج جالتم بہ ہرقلیہ، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو بایعون لابنائکم، کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد، اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدہ ولا فی اہل بیتہ، لہٰذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا، وما جعل معاویہ اللہ کرامۃ لولدہ، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا۔ امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعتراضاً کوئی بات کر دی وہاں پہ، لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئی، کیا اعتراضاً بات کی تھی، وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں، اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو۔ اب ظاہر ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سنتے تھے یہ بات، اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت امیر معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بکواس بند کر، یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے، یہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت پہ نامزد کرنا۔ یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراضاً کچھ کہا، اور باقی کتابوں میں یہ موجود ہے، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی کا بیٹا ہے نا۔ ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری پھر حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی مستدل حاکم میں ملتی ہے، جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا۔ عمر کو ابو بکر کا بیٹا تھا، دیکھو کڈی وڈی کہانی کرائی، کہانیاں ادو بھی لوگ کراندے سن۔ تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسریٰ کی طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ یہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے کہ باپ مرے اور بیٹا حاکم بن جائے۔ وہ جو الفاظ ہیں وہ منقطع روایت ہے، محمد بن زیاد کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے۔
اب جب ایک منقطع روایت اور جو ضعیف روایت ہے جو کہ السنن الکبریٰ نسائی میں 11427 نمبر پہ اور مستدرک حاکم میں 8483 نمبر پہ موجود ہے، تو وہ محمد بن زیاد کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع نہ ہونے کی وجہ سے وہ روایت مردود ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، غیر ثابت ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس غیر ثابت ٹکڑے کو پیش نہیں کیا جو آپ کے باطل عقیدے کا جو ہے نا وہ ایک ستون بن رہا ہے، اسی پر آپ کی بنیاد اور آپ بار بار اسے بیان کرتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کس چیز کا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو امت پر احسان کیا ہے کہ ضعیف روایت ایک ضعیف ٹکڑا تھا اسے پیش نہیں کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ضعیف روایتوں کو بھی اپنی صحیح میں صحیح کہہ جاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اگر ایسا کر بھی جاتے تب بھی کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پوری امت جو ہے نا وہ اس پر اتفاق کر لیتی صحت کا۔ علماء بیان کر دیتے کہ دیکھیں فلاں روایت جو ہے اس میں انقطاع ہے، لہٰذا وہ صحیح نہیں ہے۔